اگر تمہاری جگہ میری ماں ہوتی تو اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیتا۔ اتنا سخت جملہ۔ ایک شخص کی جاکنی کے وقت کلمہ شریف پڑھنے سے زبان بند ہو جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے، لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ شخص روزہ نہیں رکھتا تھا یا یہ شخص نماز نہیں پڑھتا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ شخص روزہ بھی رکھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص ماں باپ کا نافرمان تھا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس نے ایک مرتبہ اپنی ماں کو ستایا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی ماں کو بلایا اور فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو کیونکہ یہ تمہارا لخت جگر ہے۔ اس کی ماں انکار کر دیتی ہے کیونکہ اس نے ایک دفعہ ایک موقع پر ماں کی آنکھ پھوڑ دی تھی، سخت دل دکھایا تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا جب تم معاف نہیں کرتی تو ماں کے گستاخ کا حشر بھی دیکھ لے۔ آپ نے فرمایا بہت سی لکڑیاں جمع کی جائیں، ان کو دہکایا جائے، ان کو جلایا جائے، اس پر پھر اس کو پھینک دیا جائے۔ ماں نے جب یہ بات سنی تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے، اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اسے اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا ہے، 2 سال اس کو دودھ پلایا ہے، میں اسے جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیا۔ جیسے ہی اس نے معاف کیا تو اس کی بیٹے کی زبان سے فوراً کلمہ شہادت نکل پڑتا ہے اور پکارتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ کا بہت بڑا درجہ ہے، ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے کہ ماں باپ کے بے ادب اور گستاخی کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر ماں معاف کر دے تو ممکن ہے کہ اس کی نجات ہو جائے۔ آج کل کی تہذیب کیا ہے کہ انسان کو اچھی تعلیم نہیں دیتی، ماں باپ کا فرما بردار نہیں بناتی بلکہ ماں باپ کا نافرمان بناتی ہے۔ اس تہذیب میں ماں باپ کا ادب نہیں ہے۔ اسلامی تہذیب ہے جو ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتاتی ہے، اور مغربی تہذیب ہے جو بیوی کے قدموں میں گراتی ہے، جو ماں باپ کو دور کرتی ہے۔ کہتے ہیں ایک مسٹر کی بیوی تھی، وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، وہ بیچارہ سن رہا تھا، خاموش تھا۔ وائف نے جو جلی کٹی سنائی اس نے سن لی۔ یہ کیا پھر بولتا ہے کیا کروں کہ رشتہ ہی اتنا نازک ہے۔ اس نے ایک جملہ بڑا سخت بولا، اگر تمہاری جگہ میری ماں ہوتی تو اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیتا۔ اتنا سخت جملہ، جس ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس کے لیے تو یہ جملہ بولتا ہے۔ آج یہ مغربی تہذیب کا فرزند ہے کہ بیوی کا نوکر اور ماں کا افسر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ماں اپنا بیٹا نہیں بلکہ افسر جنے گی۔ ایسی ماں کا جو اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم نہیں دیتی اور ابتدائی میں انگریزی اسکولوں میں ڈال دیا کرتی ہیں، تو وہ مائیں یہ نہ سوچے کہ ہمارا یہ بیٹا فرما بردار بنے گا، بلکہ وہ بیٹا ماں باپ کا نافرمان ہی ہوگا، وہ بیٹا ماں باپ کا ادب کرنے والا نہیں ہوگا۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ جب بچہ تھوڑا بڑا ہو تو بچے کو تھوڑی اسلامی تعلیم ضرور دو، تاکہ ماں کے مرتبے کو بھی جان لے، ماں کی شان کو بھی جان لے، ماں پر کبھی
آنچ نہ آنے دے، کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اور ماں کا اپنی اولاد کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو اچھی تعلیم دے، اچھی سیکھ سکھائے، اچھا درس دے۔ جب اچھا درس دے گی تو بیٹا اس کا فرما بردار بنے گا، اس کا چاہنے والا بنے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی نمازی بھی ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، اور اگر اس کے باوجود ماں باپ کا نافرمان ہے تو وہ جلنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جو شخص قرآن کا درس بھی دے، نماز بھی پڑھے، داڑھی بھی رکھے، تبلیغ بھی کرے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گستاخ ہو، تو کیا وہ جہنم کی آگ کے جلنے کے قابل نہیں ہوتا؟ نماز روزہ یہ حق اللہ ہے، اور ماں باپ کا ادب حقوق العباد میں سے ہے۔ وہ شخص حقوق اللہ تو پورا ادا کرتا ہے، مگر مرتے وقت اس کا انجام خطرے میں اس لیے پڑ گیا کیونکہ اس نے ماں کا حق ادا نہیں کیا، اس نے ماں کی نافرمانی کی۔ ماں اگر معاف نہ کرتی، نہ چھڑاتی، تو اس کو آگ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور جس کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاف نہ کریں تو اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج ہمارے معاشرے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ سر عام پھر رہے ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یاد رکھو، تمہیں حضور سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ جب تک حضور معاف نہ کرے تو اس وقت تک اللہ رب العزت تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ وقت ہے کہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر دو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ ماں باپ کی فرما برداری کرنا سیکھو، ماں باپ کا ادب کرنا سیکھو۔ یہی تمہارے لیے ذریعہ نجات ہے، یہی تمہارے لیے کامیابی کی منزل ہے۔ اگر اس منزل سے تم ہٹ گئے تو تمہیں کوئی ایسی منزل نہیں جو تمہیں جنت دلا سکتی ہے، جنت تک پہنچا سکتی ہے۔